السلام علیکم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا، کثرت کے ساتھ استغفار کرنا، اس کے کیا فائدے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور پوچھا کہ اللہ کے رسول، نجات کا راستہ کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو، یہی نجات کا راستہ ہے۔ اور کہا کہ کتنا ہی خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جو قیامت کا دن آئے اور اس کے نامہ اعمال میں سب سے زیادہ استغفار ہو، وہ اپنے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار کو دیکھے۔ ایک بڑا ہی مشہور واقعہ ہے کہ امام احمد بن حنبل ایک دن سفر کر رہے تھے کہ راستے میں رات ہو گئی۔ ایک مسجد میں گئے اور مسجد والوں سے درخواست کی کہ میں رات یہاں رہنا چاہتا ہوں، رات یہاں رکنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں بابا جی، آپ یہاں نہیں رہ سکتے۔ تو راستے میں ایک آدمی گزر رہا تھا، تو کیا کہا کہ کیوں آپ بابا جی کو تنگ کر رہے ہیں، بابا جی آپ میرے ساتھ آئیں اور میرے گھر رات گزاریں۔ امام احمد بن حنبل اس آدمی کے ساتھ چل پڑے۔ وہ تندور والا تھا، نان لگاتا تھا۔ جب رات ہوئی تو وہ آٹا گوندنے لگا اور ساتھ میں استغفر اللہ کی تسبیح کرنے لگا، استغفار کثرت سے کرنے لگا۔ تو امام احمد بن حنبل بڑے حیران ہوئے اور پوچھنے لگے کہ کبھی اس ذکر نے تمہیں فائدہ بھی دیا ہے کہ نہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں امام صاحب آپ کو کیا بتاؤں کہ اس سے پہلے میں بہت زیادہ غریب تھا، اب رزق اتنا ہے کہ سنبھالا نہیں جاتا، اور دوسرا فائدہ کہ میری ہر خواہش اللہ رب العالمین پوری کرتے ہیں سوائے ایک خواہش کو جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی۔ تو امام احمد بن حنبل کہنے لگے کون سی خواہش ہے جو آج تک تمہاری پوری نہیں ہوئی؟ تو وہ آدمی کہنے لگا کہ ایک سنا ہے کہ بڑے مشہور امام ہیں امام احمد بن حنبل، ان سے ملاقات کی بڑی خواہش ہے، وہ آج تک نہیں ہو سکی۔ تو امام احمد بن حنبل بڑے حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ ایسا لگتا ہے کہ مجھے کھینچ کر آپ سے ملاقات کرنے کے لیے لایا گیا ہے۔ اور یہ فائدے ہیں استغفار کرنے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مجلس میں تقریباً 70 سے 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ کثرت سے استغفار کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے رہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔